بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے کچھ بچوں نے قرآن شریف پڑھ کر سنایا. اس ملک میں جہاں کی زبان انگریزی ہے، بچہ ماں کے پیٹ ہی سے انگریزی بولتا ہوا پیدا ہوتا ہے، پھر مادری زبان بنگالی، جس کو عربی سے کوئی تعلق نہیں، نہ انگریزی زبان کو نہ بنگالی زبان کو. یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس ملک میں اور بنگالی اور انگریزی بولنے والے بچے قرآن کو عربی لب و لہجے میں صاف اور ستھرا پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل، عنایت اور قرآن کا چمتکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدرسے اور مدرسے کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں پڑھانے میں، زبان کو توڑنے میں، عربی الفاظ کو ادا کرانے میں. یہ بڑی قابل قدر چیز ہے. اللہ مزید ترقی عطا فرمائے اور ان بچوں کو قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قرآن ہی سے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک دوسرے نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں، تیسرے ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، دھن دیا ہے، دولت دی ہے، ہم نے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے، جو دیا ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں چھپا چھپا کر کے بھی، کہ اگر داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کیا کیا، اور ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو یہ تین کام کرتے ہیں، پہلا کام یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں.
دوسرے نماز کو صحیح طریقے پر پڑھتے ہیں، اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ وضو کر کے اپنے دل کو اپنے اللہ سے لگا کر نماز کو پڑھتے ہیں۔ تیسرے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کام کرنے والے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، وہ اپنے اللہ سے ایسی بزنس کر رہے ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا اور خسارہ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کاروبار میں ٹوٹا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ہر تجارت میں ہانی ہو سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تین کام کرنے والوں کی اللہ سے تجارت ہے، دنیا سے تجارت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کے کاروبار میں نفع ملتا ہے دنیا کا، ان کی تجارت اپنے اللہ سے ہے، اس میں جو نفع ملے گا وہ ان کی دنیا اور ان کی آخرت کے لیے ہوگا، اور اس میں اللہ فرماتا ہے لن تبور، کوئی ٹوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جو کل فقیر تھے آج کروڑوں کے مالک ہیں، اور جو کروڑوں کے مالک تھے آج ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کاروبار ایسا کاروبار ہے اللہ سے، اس میں کبھی ٹوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، بس یہ نہیں ہے کہ سمجھ کر کرتے ہیں، بے سمجھے کرتے ہیں، نہیں۔ جو بھی تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، چاہے سمجھتے ہیں چاہے نہیں سمجھتے، لیکن جو تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت اتنی لابھدائک ہے کہ گویا کہ وہ بزنس اپنے اللہ سے کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ ہی کا کلام تو پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اتنا مہان کلام ہے کہ جو نبی، سب نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو اللہ نے منتخب فرمایا اپنی کتاب کے لیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی پر قرآن کو نہیں اتارا، دوسری کتابیں اتاری، حضرت داؤد پر زبور کتاب کو اتارا، حضرت موسیٰ پر تورات کو اتارا، حضرت عیسیٰ پر انجیل کو اتارا، لیکن ہر کتاب سے تعلق امت کو اتنا نہیں ہے جتنا اس امت کو قرآن سے تعلق ہے۔ آپ اگر دنیا کے ملکوں میں ڈھونڈو گے کہ تورات کا کوئی حافظ مل جائے، کبھی دیکھا ہے؟ انجیل کے حافظ مل جائیں، کہیں ملیں گے؟ کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں انجیل حافظ کا حفظ کرائی جاتی ہو؟ اور قرآن کے حافظ اگر 10 لاکھ چاہیے تو دنیا میں 10 نہیں 20 لاکھ مل جائیں گے۔ یہ قرآن کا چمتکار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس امت کو قرآن سے جتنا سمبند اور تعلق ہے کسی امت کو اپنی کتاب سے اتنا تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس قرآن کو پڑھتی، اس قرآن کو یاد کرتی، اپنے بچوں کو یاد کراتی. نہیں، قرآن ایسی کتاب ہے جو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. اللہ نے اپنے نبی کو بھی آدیش دیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جو کتاب آپ پر ہم نے وحی دوارا اتاری ہے اس کتاب کو آپ بھی پڑھیے. اور رسول اللہ اللہ کے اس آدیش کا پالن کرتا ہے. کتنا رات کو پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اتنا پڑھتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پیر ورم کر جاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. وہی قرآن جو آپ پر جبرائیل لے کر آئے ہیں اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. اور صحابہ کو ہدایت دیتے ہیں پڑھو. اللہ کا نبی پڑھے اور صحابہ نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری رات حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے وضو فرمایا، تہجد پڑھنا شروع کیا، پوری سورہ بقرہ پڑھ گئے پہلی رکعت میں. پھر رکوع فرمایا اور رکوع بھی ویسا ہی لمبا جیسا قیام تھا، پھر سجدہ بھی اسی کے مناسب. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پوری سورہ آل عمران پڑھ گئے. اور ہماری طرح نہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے یعلمون تعلمون کے سوا، نہیں، ایک ایک حرف الگ الگ. جن آیتوں میں اللہ ذکر فرماتا ہے جہنم کا، اللہ کا نبی روتا ہے اور پڑھتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں روتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہے. کھڑے کھڑے پیروں پر ورم آ گیا. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو جو کتاب تمہارے اوپر وحی کے ذریعے سے اتاری گئی ہے اس کتاب کی تم بھی تلاوت. رسول اللہ تلاوت کرتا ہے. پھر رسول اللہ ہی نہیں، جبرائیل امین اللہ کا نبی ہر رمضان میں، اب رمضان آنے والا ہے، روز آنا جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. اللہ کا نبی جبرائیل امین کو قرآن سناتا تھا اور جبرائیل نبی کو قرآن سناتے تھے. روز آنا، جیسے رمضان میں دو حافظ بیٹھ کے دور کرتے ہیں، ایک اس کو سناتا ہے ایک اس کو سناتا ہے، غلطی نکل جائے صحیح ہے، لیکن یہ سنت ہے جبرائیل امین اور رسول اللہ. 23 رمضان گزرے، آپ کی عمر نبوت کی 40 سال کے تھے تب نبوت ملی، اور 63 سال کے دنیا سے چلے گئے پردے کے پیچھے. تو نبوت کی کل زندگی آپ کی 23 سال کی ہے. جتنا قرآن اتر چکتا تھا جبرائیل امین اور رسول اللہ دور کرتے تھے، تو کتنے دور ہوئے؟ 23 دور ہوئے. ہر رمضان میں دور ہوتا تھا.
اور جو آخری رمضان ہے جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس رمضان کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا. یعنی اللہ کے نبی نے جبرائیل کو 15 دن میں قرآن سنا دیا، جبرائیل نے اللہ کے نبی کو 15 دن میں سنا دیا، پورا ہو گیا. پھر دوسرا قرآن شروع کر دیا. یہ پہلے کسی رمضان میں نہیں ہوا، آخری رمضان میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبوب بیٹی، آپ کے پاس آئی. آپ نے انہیں کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی. جب آپ نے دیکھا روتے ہوئے، پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. 2-4 دن کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات تھی، پہلے تو تم ہنسی، پھر اس کے بعد رونے لگی، پہلے تو روئی تم، پھر ہنسنے لگی. فرمایا جب پہلی مرتبہ مجھے قریب کر کے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، ہر سال جبرائیل ایک دور کرتے تھے، اس سال رمضان میں 2 دور میرے ساتھ کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، اب میں جا رہا ہوں. تو میں رونے لگی. آپ نے پھر مجھے قریب کر کے فرمایا کہ فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. چنانچہ میں ہنسنے لگی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلی گئی. جبرائیل امین کا آنا، قرآن کو سنانا، اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل امین بھی حافظ تھے. رسول اللہ بھی حافظ قرآن کا سنا رہا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. کوئی کتاب نبی نے اس طرح جبرائیل کو، جبرائیل نہیں ہے، لکھی لکھائی کتابیں آسمان سے اتری، نبی کو دے دیا گیا کہ یہ امت کو اس کی تعلیم دو. نبیوں نے تعلیم دینی شروع کر دی، مگر قرآن اس طرح لکھا ہوا نہیں اترا. ایک ایک آیت، 2 آیت، ایک ایک سورت، 2 23 سال میں جا کر کے قرآن مکمل ہوا دنیا کے اندر. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اللہ کا نبی قرآن پڑھاتا تھا، کوئی اور تو تھا نہیں قرآن کو جاننے والا. رسول اللہ پر قرآن آیا، صحابہ کو سنایا، یاد کرو، پڑھایا، کیا مطلب ہے سکھلایا. صرف الفاظ ہی نہیں، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے رسول اللہ جانتا تھا، کوئی اور نہیں جانتا تھا. جبرائیل امین الفاظ قرآن کے لے کر آتے تھے، ان کے معنی بھی لا کر آپ کو بتلاتے تھے. قرآن صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے، الفاظ کے اندر جو معنی ہے وہ بھی ان دونوں کو ملا کر قرآن ہے. اس لیے عربی میں جہاں قرآن کی تعریف آتی ہے هو النظم والمعنى جميعا. قرآن صرف الفاظ اور الفاظ کے معنی، یہ دونوں جبرائیل امین لے کر آتے تھے. آپ کو الفاظ بھی سکھلاتے تھے، بتاتے تھے، ان کے معنی بھی بتاتے تھے. آپ صحابہ کو الفاظ بھی سکھلاتے تھے، معنی بھی سکھلاتے تھے. کوئی اور تو تھا نہیں قرآن کا جاننے والا. آپ نے صحابہ کو تیار کر دیا، پھر فرمایا جسے قرآن سیکھنا ہے
عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، ابی ابن کعب سے سیکھے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، یہ میرے معتمد شاگرد ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ لیکن ان تین کو کس نے سکھلایا؟ رسول اللہ نے سکھلایا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ کسی کتاب ہے، اللہ کی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن ایسی کتاب قرآن ہی ہے۔ آپ صحابہ کو پڑھاتے ہیں، صحابہ سے سنتے ہیں، صحابہ کو سناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں آیا، یہاں آؤ مجھے قرآن سناؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں، یعنی جنہیں میں نے پڑھایا ہے ان سے سناؤ۔ قرآن کی چوتھی آیت سورت سورہ نساء، فرماتے ہیں میں نے پڑھنی شروع کی، جب میں آدھے سپارے تک پہنچا تو آپ نے اشارہ فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ جنہیں پڑھاتے ہیں ان سے سنتے بھی تھے، خود بھی پڑھتے تھے راتوں کو، جبرائیل امین کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو سناتے بھی تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا ہے کہ محمد ابی کو قرآن سناؤ؟ کہا ہاں تمہارا نام لے کر بتایا۔ ابی خوشی کی وجہ سے رونے لگے، اللہ کے دربار میں میرا نام لیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ پوری سورت 30ویں سپارے کی پڑھ کر سنائی۔ یہ قرآن کا مرتبہ ہے، ایسی کتاب کوئی دوسری کتاب نہیں، اسی لیے آج تک محفوظ ہے۔ ورنہ تو عرب والے جانتے تھے، اس کا ترجمہ جتنا بھی جانتے عرب میں محفوظ رہتی، مگر میں ایک ایک مدرسے کو دیکھتا ہوں ہندوستان کے اندر 100 150 200 طالب علم ایک ایک سال میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ میں ابھی ایک مدرسے کے اندر تھا، 10-15 دن ہوتے ہیں، سہارنپور ضلع میں میں پہنچا، بہت بڑا مجمع، اور مدرسے میں تقریباً 400 بچے بس حفظی ہی پڑھتے ہیں۔ وہ جب ان کو پگڑی بننے لگی کہا یہ وہ لڑکے ہیں جو صبح سے شام تک میں ایک قرآن سنا دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس سے امت کو اتنا تعلق ہو جتنا اس امت کو تعلق اللہ کی کتاب قرآن سے ہے۔ پھر دیکھو میں دیکھتا ہوں دلی کے اندر اور دوسرے باپ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کماتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، انجینئر کی تنخواہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ ہوتی ہے ہندوستان میں، اور پروفیسر ہے وہ تو اتنا کماتا ہے کہ حد ہی نہیں، پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں، اور اولاد کو نہ انجینئر بنا رہا ہے، نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ وکیل، اسے قرآن کا حافظ بنا رہا ہے۔ جانتا ہے کہ کچھ ملے گا نہیں اسے، اس کے باوجود اپنی سب سے محبوب چیز اپنی اولاد، اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حافظ ہو جائے گا تو میری بھی آخرت آباد ہوگی، اس کی بھی آخرت آباد ہوگی۔ دنیا تو بہت کمالی، دنیا یہ سوچتی ہے کہ بھئی قرآن ہے کیا چیز، اس کا تصور ہی نہیں ہے
کہ اپنی دنیا کو برباد کر کے آدمی اپنی آخرت کو آباد کرے. آج کہاں اس کا تصور ہے؟ لیکن قرآن کو دنیا اپنی اولاد کو جانتے ہوئے کہ دنیا نہیں ملے گی، اس کے باوجود قرآن کا حافظ بنا رہا ہے. بھئی قرآن کا حافظ بنے گا تو اس کی آخرت، اس کو شفاعت کا حق ملے گا، ہماری شفاعت کر دے گا. یہ قرآن کا معاملہ ہے. پھر جو ہدایت قرآن سے ملتی ہے، اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی سب سے مضبوط ہدایت انسان کو قرآن سے ملے گی. پھر یہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے، یہ ہر دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کتاب کو زبان عطا فرمائیں گے، یہ بولے گی. کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اگر قرآن آدمی کے پاس تھا، حافظ تھا، عمل کرتا تھا، لیکن کوئی گناہ ہو گیا اور فیصلہ دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اب یہ قرآن آگے آئے گا، کہے گا اے اللہ میں تو اس کے ساتھ ساتھ ہوں، جنت میں رہے تب اور جہنم میں جائے تب، یا تو مجھے اس کے سینے میں دیا ہی نہ ہوتا آپ نے، چاہے یہاں ڈال دیتے، اور جب میں اس کے ساتھ ہوں تو میری شفاعت کو قبول فرمائیے، یعنی اپنے فیصلے کو بدلیے اور جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ فرمائیے. اور اللہ اپنی کتاب کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. دوسری روایت میں اللہ کا نبی فرماتا ہے قرآن کو زبان دی جائے گی. فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے ایمان کی دلیل بنے گا، تیری تائید کرے گا، یا تیری مخالفت کرے گا. کیا مطلب؟ اگر تو نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا دنیا کے اندر، تو کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ اس نے دنیا میں میرے حق کو ادا کیا ہے، پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اے اللہ آج اس کی مشکل کو آسان کر دے. فرماتے ہیں اب تیرے خلاف دلیل بنے گا. کیا اگر تو نے دنیا میں پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے دنیا میں میرے حق کو ادا نہیں کیا، آج میرا اور اس کا فیصلہ فرمائیے. اللہ کا فیصلہ اپنی کتاب کے حق میں ہوگا، اس آدمی کے حق میں نہیں ہوگا جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے قرآن کا احترام، اس کے حق کی ادائیگی، اس کی تلاوت، اس کے اوپر عمل، ایسی کتاب ہے یہ نہیں کہ طاق کے اوپر رکھ دی اور ختم، نہ، اس کو سینے سے لگانا مومن کا فرض ہے اپنی آخرت کو آباد رکھنے کے لیے. تبھی تو بزنس ہوگی اللہ سے. یہ قرآن اس دنیا میں ہدایت، میدان محشر میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر، اور قبر میں عجیب و غریب چیز ہے، قبر کے اندر جو مومن ہے اس مومن کے لیے سکون و اطمینان، چین اور اللہ کی رحمت کا بہترین ذریعہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا
کہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو آدمی سے 3 سوال ہوں گے. سوال ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتے اسے اٹھائیں گے، زندگی دیں گے، اس سے پوچھیں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دنیا میں اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے. جو تجھے دنیا میں سکھلایا گیا تھا مومن کو پوچھا جائے گا. آج بتلا تو نے دنیا میں جو سبق حاصل کیا تھا انبیاء سے، وہ سبق یاد رہا نہیں. من ربو کا، مومن کو یاد ہے، کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. دوسرا سوال وما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے. تو جواب دے گا دینی الاسلام. اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرنا ہے میرا دین. تو نبیوں نے یہی تو سکھلایا تھا. تیسرا سوال ہوگا بتا یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی صورت سامنے لائی جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں مرنے والے کی قبر سے لے کر رسول اللہ کی مبارک قبر تک جو زمین ہے اسے ہٹا دیا جائے گا. دیکھے گا اللہ کے نبی ہے. بتا یہ کون ہے، مومن ہے، کہے گا محمد رسول اللہ وہ عیسیٰ الینا، ہمیں ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو محمد ہیں. 3 سوال ہوئے، تینوں کا جواب دے دیا. چوتھا سوال فرشتے کریں گے، پوچھیں گے تو نے انہیں پہچانا کیسے بنا. یہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں 1400 سال پہلے یہ تو آرام کرنے جائے. تو کبھی گیا بھی نہیں مدینے، تو نے تو دیکھا بھی نہیں، دنیا میں ان کی تو کوئی صورت بھی نہیں، تصویر بھی نہیں. تو نے انہیں پہچانا کیسے، بتا. اب یہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بھی. ارے مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو، میں تو دنیا میں وہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا جسے لے کر یہ دنیا میں آئے تھے. میرا اس کتاب پر بھی ایمان تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان پر بھی ایمان تھا کہ یہ رسول اللہ ہے. میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن جب دنیا میں میرے دل میں ایمان تھا اور میں قرآن پڑھا کرتا تھا جسے یہ لے کر آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کی تلاوت اور ایمان کی وجہ سے میری آتما کا ایسا سمبندھ ان سے ہو گیا کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آج یہ میرے سامنے آئے تو میرے آتما کہہ رہی ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی کتاب تو پڑھا کرتا تھا دنیا میں. یہ قرآن ہے. کون بتا رہا ہے؟ کوئی بتانے والا. قبر میں کون نہ کوئی استاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ قرآن اس قبر کے اندر چین و سکون کا دریا. بالکل سیدھا سیدھا جواب. بنیاد کہتا قرآن ہی تو اس کی بنیاد ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. کوئی کتاب قرآن کے سوا ایسی نہیں ہے. یہ بچے قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کی تلاوت روز کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے. یہ قرآن ان کی دنیا کے اندر ہدایت اور قبر کا نور ہے. فرماتے ہیں
کہ جب وہ یہ جواب دے گا تو ایک آواز آئے گی، کون بول رہا ہے یہ پتہ نہیں، قبر کے اندر آواز کیا آئی؟ صدق عبدی، میرے بندے نے جو تم نے پوچھا سچا جواب دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ عبد کس کا ہے، بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ آواز دے گا فرشتوں کو، پریشان مت کرو، اس نے ہر جواب صحیح دیا ہے، اب کیا کرو؟ البسوہ من الجنت وافرشوا لہ من الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اسے بستر جنت کا لا سلا دو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ مسلمان کا تعلق قرآن پڑھنے سے، اب ہمیں دنیا کے کاروبار سے چھٹی نہیں ملتی، قرآن کا پڑھیں۔ پہلے آج سے 40-50 سال پہلے میں دیکھا کرتا تھا اپنے بچپن میں کہ گھروں میں عورتیں قرآن پڑھایا، مدرسے تو اتنے تھے نہیں، گھروں کے اندر عورتیں جو بڑی بوڑھی ہوتی تھیں وہ قرآن پڑھاتی تھیں، اور صبح کو بچیاں آ جاتی تھی گھروں کے اندر، وہ گھر کا کام بھی کرتی تھیں اور بیٹھال کر کے ان کو قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اور اتنا اہتمام تھا قرآن کا کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر مسجدوں سے نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بچے بچیوں کو عورتیں اٹھاتی نہیں، اٹھا کر کے قرآن پر لگا دیتی تھی صبح صبح تڑکے تڑکے۔ یہ دیہات کے اندر، شہروں کے اندر یہ معمول تھا۔ آج آبادیاں مسلمانوں کی ہیں، گھر آباد ہیں، کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے کا، کہاں قرآن کی آواز گھروں سے آتی ہے؟ تعلق ختم ہو گیا قرآن کا، اس تعلق کو قائم کرنا چاہیے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے، صرف سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے الف لام میم پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان کی حکومت نہیں ہوتی۔ اچھا، جس گھر میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کیسے شیطان کی حکومت ہو جائے گی؟ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، قرآن یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائی کہ پورے قرآن کو پڑھو، اگر پڑھنا آتا ہے تو روزانہ 10-20 منٹ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ سب سے بہتر جگہ قرآن کی تلاوت کی گھر ہے۔ اگر تم تلاوت کرو گے تو تمہاری بیوی بھی تلاوت کرے گی، بیوی تلاوت کرے گی تو بچیاں بھی تلاوت کریں گی، بچے بھی تلاوت کریں گے۔ اور اگر بڑا ہی نہیں پڑھے گا اور سوتا رہے گا، ٹیلی ویژن دیکھا، اولاد کہاں سے قرآن کی تلاوت کر لے گی؟ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے بہتر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے یہاں ایک حافظ جی تھے، میں نے دیکھا گجرات کے رہنے والے تھے، بالکل بے پڑھے لکھے، حافظ محمد ان کا نام تھا، قرآن کے حافظ تھے، بڑا تیز پڑھتے تھے، صاف پڑھتے تھے، بڑا اچھا پڑھا کرتے تھے۔ میں ان سے پوچھنے لگا کہ حافظ صاحب آپ جانتے نہیں ہو ترجمہ، مطلب پڑھے لکھے نہیں ہو، قرآن کیسے اتنا یاد ہے؟ کہنے لگے کہ میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا اور وہ صبح کو مجھے اٹھاتی تھی اور اس کی طرف سے تاکید تھی کہ جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا چائے اور ناشتہ نہیں ملے گا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد کھڑا ہوتا تھا اور 10 بجے تک قرآن ختم کر لیتا، تب مجھے روٹی ملتی تھی۔ دیکھو ایسے لوگ تھے، آج کہاں ہے؟ جتنا یاد ہے وہ اتنا قرآن پڑھو۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمد شریف کسی کو پڑھو،
پڑھنا نہیں آتا، یاد ہے صرف، اس کو پڑھتے رہو، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر کچھ یاد نہیں، صرف قل هو اللہ احد یاد ہے، قل هو اللہ احد پڑھو۔ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے پہلے، اب آج بھی ہوں گے جنہیں کچھ بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ماں باپ نے، استاد نے، کہیں کوئی مل گیا اس نے 2 سورتیں یاد کرا دی، الحمد شریف اور قل هو اللہ احد۔ اگر یاد کر، انہی کو پڑھو۔ ہمارے گھر میں ایک عورت تھی جس نے ہم سب بھائی بہنوں کو پالا ہے، وہ حجن تھی، حضرت کی خدمت کیا کرتی تھی، یعنی گھر کے اندر روٹی پکانا، کھانا پکانا، یہ سب کا۔ ہمارے بڑی لمبی عمر ہوئی، میرے خیال میں 100 سال کی تقریباً عمر ہوئی ہوگی اس کی۔ وہ میرے ہی گھر میں رہا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی 90-80 سال کی، تو اس کے دماغ میں کچھ، تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی زور زور سے، نماز پڑھتی تھی، آہستہ نہیں، زور زور سے پڑھتی تھی۔ تو پتہ چلا اسے صرف 2 ہی سورتیں یاد ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک قل هو اللہ احد۔ ساری زندگی 90-100 سال تک نماز پڑھتی رہے، بھئی یہی 2 سورتیں، پہلی رکعت میں الحمد شریف، دوسری میں قل هو اللہ احد۔ تو وہ 80-90 سال سے پڑھتی چلی آئی تھی، جب زور زور سے پڑھنے لگی تو پتا چلا کہ یہ قرآن پڑھتی ہے قل هو اللہ احد اللہ اللہ الصمد، اسے اس طرح یاد تھا، وہی پڑھتی تھی۔ اب ہم سب بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پر، ہم کہتے تھے اسے ماں، ارے ماں اللہ الصمد ہے، اللہ اللہ الصمد نہیں ہے۔ مگر وہ بے پڑھی لکھی عورت 80-90 سال سے اس کی سمجھ میں آتے، وہ اس کو قدرت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے بدل دے۔ تو اس کا داماد تھا، ایک ہی لڑکی تھی اس کی، اس کا داماد تھا، وہ حافظ تھا۔ وہ اس اپنے داماد سے کہنے لگی کہ بھائی بچے یوں یہ کہتے ہیں کہ میں غلط پڑھتی ہوں، ذرا تو سن لے مجھ سے۔ تو اس نے اس کو سنایا قل هو اللہ احد، تو داماد نے کہا کہ ماں تو کچھ زیادہ ہی پڑھے، کم نہیں پڑھتی۔ تو قرآن کی ساری آیتیں یاد نہیں ہے بابا، جتنا یاد ہے اسی کو پڑھو۔ قل هو اللہ احد یہ کم صورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلی مسجد ہجرت کے بعد جو آپ نے بنائی، جس کی بنیاد رکھی ہے، وہ ہے مسجد قباء۔ جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد قباء، یہ سب سے پہلی آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے آپ قباء میں ٹھہرے ہیں کچھ دن۔ وہاں جو خاندان رہتا تھا وہ خاندان تھا بنو عمرو بن عوف، وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے وہاں مسجد کا پتھر، سب سے پہلا پتھر اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا، اور دوسرا پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ یہاں مسجد بنی تو آپ نے ایک امام متعین کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ امام عجیب طرح سے نماز پڑھاتا تھا۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف، الحمد کے بعد قاعدہ تو یہ ہے کہ امام ایک سورت پڑھتا ہے اور اس کے بعد رکوع کر دیتا ہے۔ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے اور اس کے بعد رکوع کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو عجیب طرح نماز پڑھاتے ہو، یا تو قل هو اللہ احد پڑھو تو رکوع کر دو اس کے بعد، یا قل هو اللہ احد نہ پڑھو کوئی اور سورت پڑھو رکوع کر۔ یہ جو قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو یہ کیوں آئے؟ کہنے کو میں تو اسی طرح پڑھاؤں گا نماز، تمہارا جی چاہے پڑھو
تمہارا جی چاہے کوئی اور امام بنا لو، مجھے کوئی اصرار نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ سمجھ کا مطلب ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیٹ سے کسی کو جنا ہے نہ کسی کے پیٹ سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ توحید ایک اللہ بنیاد ہے یہ سورت۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے امام بنایا ہے تو عجیب طرح نماز پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یا رسول اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہے پھر رکوع کرتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کا نبی تو نماز اس طرح پڑھاتا ہے، یا تو قل هو اللہ احد پڑھ کے رکوع کر دو یا کوئی اور سورت پڑھو، اسے قل هو اللہ احد نہ پڑھو۔ تو ان نے کہا تمہارا جی چاہے مجھے امام بناؤ، نہ جی چاہے جسے چاہے امام بنا لو۔ مشکل یہ ہے اللہ کے نبی نے جسے امام بنایا اسے ہٹا کیسے دے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ نہیں کچھ پڑھنا آتا قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہو، مگر قرآن سے اپنے رشتے کو سمبند کو مضبوط کرو۔ دکان میں چل رہے ہو تو قل هو اللہ احد پڑھو، فیکٹری میں کام کر رہے ہو قل هو اللہ احد کی تلاوت پڑھ کرتے رہو، چل رہے ہو جا رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھتے رہو۔ ملا علی قاری فرقات کی شرح میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سن 7 میں تشریف لے گئے غزوہ خیبر میں۔ وہاں آپ کے پاس جبریل امین آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے معاویہ ابن معاویہ، باپ کا نام بھی معاویہ بیٹے کا نام بھی، ان کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا جنازہ لاؤں، آپ نماز پڑھا دیں ان کی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیرے کی کوٹھریاں ہیں، اگر میں نماز پڑھا دیتا ہوں تو اللہ قبر کو اس مرنے والے کے لیے نور کا گھر بنا دیتا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نماز فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، تھوڑی پلک جھپکتے نماز ان کا جنازہ جبریل لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے 2 صفیں ہیں فرشتوں کی اور ہر صف میں 70,000 فرشتوں، ایک جمع غفیر فرشتوں کا۔ آپ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی کیوں ہے؟ تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا عمل کرتے تھے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ان کے جنازے کے اندر ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے۔ انسان کے اگر قرآن پڑھنا آتا پورا قرآن پڑھے، روزانہ پڑھے،
نہیں پڑھنا آتا، ماں باپ نے سکھلایا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا. بہت لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر وقت ہے سیکھ لو قرآن، اللہ کی کتاب ہے. آج نہیں پتا چلتا، قبر میں پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور سیکھنے کا فائدہ کیا ملا. اگر یہ بھی نہیں ہوتا، صرف رٹ رکھا ہے ایک دو صورتیں، جو رٹی ہوئی صورتیں انہیں کو پڑھتے رہو. کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے فائدے سے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب آج نہیں تو کل، موت کے بعد انسان کو جب آنکھیں کھلیں گی اور حقیقت آخرت کے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے. یہ تو بڑی عظیم چیز ہے کہ آپ حضرات کو خدا نے توفیق دی اور آپ نے یہاں مدرسے کی بنیاد ڈال دی اور ان بچوں کو آپ قرآن سکھلا رہے ہیں. یا ان بچوں کے لیے، خدا آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اساتذہ نے جس طرح ان کو پڑھایا ہے مزید اس کی طرف توجہ کریں کہ ان کی قرآن کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے. جیسے میں نے سنی ہے بہت حد تک صحیح ہے، اسی طریقے کے اوپر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، پڑھو، کاروبار کرو، جو جی چاہے پروفیسر بناؤ بچوں کو، ایڈوکیٹ بناؤ بچوں کو، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر، جو، مگر قرآن پہلے سکھلاؤ اور ان کو پہلے مومن اور مسلمان بناؤ اور ہدایت دو کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کراؤ ان سے. یہ نہ ہو کہ قرآن کو بھلا دے. یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائے. ہمارے بعد بھی ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. تو ہو گئی، سب نے آمین بھی کہہ دیا اور کہہ جو دیے. اللهم إنا نشهدك أن الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے پروردگار، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے پروردگار، آپ احد ہیں، صمد ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں. اے اللہ، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے. اے اللہ، آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے اللہ، ان کے صحابہ نجوم ہدایت پر، ان کے اہل بیت پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے اللہ، ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما دے. جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے دوش فرما دے. اے پروردگار، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما. اے اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے رشتے کو اپنی کتاب قرآن سے مضبوط تر فرما دے. اے اللہ، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہماری بچیوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جن بچے حفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے، اے اللہ جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں،
ان سب کے رشتے کو قرآن کی تلاوت سے مضبوط تر فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنی کتاب کی محبت اتار دے۔ اے پروردگار ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری دین کی حفاظت فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کو راسخ فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں ان کو ثابت قدمی دین پر عطا فرما، بہتر سے بہتر رشتے مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی میدان محشر میں شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔